السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الاولیاء شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کا نام آتے ہی بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگ ہستیوں کے سر عقیدت و محبت سے جھک جاتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت لاہوری کا تعلق ان علماء حق سے ہے جو کہ تمام زندگی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہے اور لاکھوں لوگوں کو شرک و بدعت اور ضلالت و گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر ان کے دلوں میں توحید الہی، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کی شمع روشن کی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ حبیب اللہ گجرانوالہ کے قریب جلال نامی قصبہ کے رہنے والے ایک نیو مسلم تھے۔ انتہائی متقی اور دیندار تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت عابدہ، زاہدہ اور صالحہ عورت تھی۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو قرآن مجید خود پڑھایا۔ اس کے بعد اس بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں انہوں نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والد نے اپنے لخت جگر کو اسکول سے اٹھوا کر گجرانوالہ کی جامع مسجد کے خطیب مولانا عبدالحق کے سپرد کر دیا۔ اس بچہ کو گجرانوالہ آئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے اپنی تعلیم مکمل کر کے سندھ جاتے ہوئے اپنی والدہ سے ملنے سیالکوٹ آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ حبیب اللہ کے قبول اسلام اور دیانت و تقوی کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے ہمراہ باغو چک آئے اور اپنے رشتہ کے بھائی سے ملے۔ اس وقت شیخ حبیب اللہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ 9 برس کی عمر میں اس بچے کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ سندھ کے ولی کامل حضرت خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ دین پوری کے حکم سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچہ کی والدہ سے نکاح کر لیا۔ اس لحاظ سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے ستیلے والد بن گئے۔ کچھ عرصے بعد یہ بچہ اپنی والدہ کی شفقتوں سے بھی محروم ہو گیا۔ چنانچہ مولانا سندھی نے خود ہی اس بچہ کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرما کر تقویٰ و پرہیزگاری کی تلقین کے ساتھ کچھ اذکار بھی تعلیم کر دیے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی صرف و نحو، عربی و فارسی کتب اس بچے کو خود پڑھائی۔ مولانا سندھی نے 1901 عیسوی میں گوٹ پیر جنڈا ضلع سکر میں مدرسہ دارالارشاد کی بنیاد رکھی تو ان کی زیر نگرانی اس بچہ نے 6 سال بعد درس نظامی مکمل کیا۔ اس مدرسہ دارالارشاد سے فارغ ہونے والوں میں پہلا نام آپ کا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر اسی مدرسہ میں آپ نے تعلیم و تدریس شروع کی۔ چنانچہ 3 سال تک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسہ میں درس نظامی کی تعلیم دیتے رہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی زوجہ سے بیٹی کا نکاح مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا، لیکن وہ 1 سال بعد ہی انتقال کر گئی۔ اس کے بعد مولانا ابو محمد احمد کی صاحبزادی سے دسمبر 1911 عیسوی میں آپ کا نکاح دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ تاریخ ریشمی رومال میں انگریز حکومت نے اس تاریخ کے قائدین اور اس سے وابستہ کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کیا تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے دہلی، شملہ، لاہور اور جلندھر کی مختلف حوالاتوں میں کئی ماہ گزارنے کے بعد مشروط رہائی ملی تو آپ پر دہلی اور سندھ جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ لاہور میں پابند ضمانت ہو کر جہاں مقیم ہو گئے، جس وجہ سے آپ لاہوری کہلاتے ہیں۔ مسجد لائن سبحان والی شیر والا دروازہ سے بہر مسجد میں حضرت مولانا پنجگانہ نماز ادا کرتے تھے۔ فروخ گنج کی طرف جاتے ہوئے جو مسجد ہے وہاں آپ نے درس قرآن شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔
میں حکیم فیروز الدین کی تاریخ پر آپ نے انجمن خدام الدین کی بنیاد رکھی، جس کے تحت قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کو انجمن کا نصب العین قرار دیا گیا۔ 1924 عیسوی میں انجمن خدام الدین کے زیر نگرانی مدرسہ قاسم العلوم کی بنیاد رکھی گئی، جس کی عمارت کی رسم افتتاح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں 1934 عیسوی میں ادا ہوئی۔ آپ نے عمر بھر قرآن مجید کے لفظاً و معناً خدمت کی۔ 1935 عیسوی میں آپ نے حفظ ناظرہ کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ درس قرآن رکھا ہوا تھا، جس میں مسلمان مردوں کے لیے کے علاوہ علیحدہ بپردہ جگہ میں خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ علوم عربیہ کے فارغ التحصیل علماء کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی، اور اس درس کی تکمیل کے بعد جو حضرات مزید تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے، آپ انہیں 4 ماہ میں فلسفہ، شریعت اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حجت البالغہ پڑھاتے۔ 1940 عیسوی سے شروع ہونے والا یہ درس آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ اکتوبر 1956 عیسوی میں بحیثیت عالم الدین انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کے آپ رکن مقرر ہوئے۔ انجمن کے معاملات میں گہری دلچسپی لینے کی بنا پر مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 17 نومبر 1956 عیسوی کو انجمن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ اسی عہدے پر فیض رہے۔ 1956 عیسوی میں جب تاریخ ختم نبوت شروع ہوئی تو مولانا احمد علی لاہوری نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو دوسرے علماء کے ساتھ ملتان جیل میں رکھا گیا، مگر جب ملک فیروز خان برسر اقتدار آئے تو آپ کو لاہور جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ کو رہا کر دیا گیا۔ اکتوبر 1956 عیسوی کو پاکستان کے جید علماء کی لاہور میں مشاورت ہوئی، جس میں بالاتفاق مولانا احمد علی لاہوری کو جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان کا امیر منتخب کر لیا گیا۔ آپ آخری وقت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آپ کی رہنمائی میں صرف 1 سال کے قلیل عرصہ میں جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان میں 300 شاخیں اس کی قائم ہو گئی۔ جون 1957 میں جمعیت علماء اسلام کا رسالہ ترجمان اسلام لاہور سے آپ کی سرپرستی میں شائع ہونے لگا۔ 1955 عیسوی میں مولانا احمد علی لاہوری کی سرپرستی میں انجمن خدام الدین کی طرف سے خدام الدین نام سے ایک ہفتہ روزہ رسالہ جاری کیا گیا، اور یہ رسالہ آج بھی جاری ہے۔ ہر ذی روح اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس ضابطہ کے تحت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 23 فروری 1962 عیسوی مطابق 17 رمضان 1381 ہجری کو 77 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں آپ کی نماز جنازہ کی امامت آپ کے صاحبزادہ مولانا عبید اللہ انور نے پڑھائی۔ افطاری کے وقت مولانا عبید اللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حافظ حمید اللہ اور دیگر اکابرین نے آپ کی میت لحد خاک میں اتاری۔ ناظرین و سامعین، اس پورے واقعہ اور اس پورے حضرت لاہوری کے حالات، سمانی حالات سے ہمیں صرف اور صرف یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دین کے ساتھ مخلص ہو کے، اللہ کی رضا کے لیے دین کے ساتھ مخلص ہو کے ہمیں کام کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں دین کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت میں ایسے چمکاتا ہے، ایسے عزت دیتا ہے کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا احمد علی لاہوری کہاں سے کیسے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا مرتبہ دیا، کیسے وہ نیو مسلم تھے، ان کے باپ پھر فوت ہو گئے، پھر والدہ نے شادی کی، اور پھر والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اکیلے تنہا بیگانے لوگ ان کے پاس، اور پھر کیونکہ وہ بھی دین کے ساتھ مخلص سے تھے اور آگے یہ بھی مخلص تھے، اور پھر اللہ نے کیسے پرورش، اور پھر اللہ نے کیسے کام لیا ان سے۔
اگر ہم بھی دین کے ساتھ مخلص ہو کے چلیں گے تو امید ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔